اور اب خبریں تفصیل سے۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے عوامی شعبے کے میں باوقار پرائم منسٹر ایوارڈ فار ایکسیلنس ملنے پر مشن یوتھ جموں کشمیر کے شاہد اقبال چودھری اور ڈاکٹر سہرش اصغر سے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ ایسپریشنل ڈسٹرکٹ پروگرام اور انوویشن کے زمرے میں پرائم منسٹرز ایوارڈ فار ایکسیلنس ان پبلک ایڈمنسٹریشن 2022 ملنے پر لیفٹیننٹ گورنر نے منوج سنہا نے دونوں کو مبارکباد دی ہے۔ واضح ہے کہ ڈاکٹر سہرش اصغر بارہمولہ کی ڈی سی ہیں، ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری مشن یوتھ جموں کشمیر کے سی ای او ہیں۔ راجوری کی سندربنی تحصیل سے متصل علاقہ آلو میں اس وقت سنسنی پھیل گئی جب کچھ لوگوں نے علاقے میں ایک پیلے پنکھ کا کبوتر دیکھا جس کے جسم پر اردو میں کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ مقامی لوگوں نے پولیس اور فوج کو اطلاع دی۔ پولیس نے کبوتر کو پکڑ لیا ہے۔ کچھ دن پہلے سندربنی کے بیری پتن علاقے سے ہی ایک ڈرون برآمد ہوا تھا جس سے کارتوس اور نقدی اور کچھ دوسری چیزیں برآمد ہوئی تھیں۔ جموں کشمیر کے بیشتر مقامات پر شب قدر نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ اس حوالے سے وادی کشمیر کے طول و عرض میں روح پرور اجتماعات کا اہتمام کیا گیا۔ درگاہ حضرت بل سمیت مختلف مساجد، خانقاہوں اور دیگر مذہبی مقامات پر لوگوں نے شب بیداری کی اور درود و اذکار کی محفلیں آراستہ ہوئی۔ اس بیچ سری نگر کی تاریخی جامع مسجد میں بھی شب قدر کے متبرک موقع پر فرزندان توحید نے نماز عشاء اور تراویح کی نماز ادا کی۔ جامع مسجد میں شب قدر کے موقع پر روح پرور مناظر دیکھے گئے۔ یہاں بڑی تعداد میں لوگ خصوصی عبادتوں میں مصروف نظر آئے۔ قابل ذکر ہے کہ درگاہ حضرت بل سری نگر میں بھی بڑا اجتماع منعقد ہوا۔ دیگر مساجد میں بھی مقدس رات کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ ان تمام جگہوں پر عقیدت مندوں کا زبردست رش دیکھا گیا۔ سری نگر کی تواریخی جامعہ مسجد میں آج اتھارٹیز نے یہاں پہ تراویح کو جو ہے وہ الاؤ کیا ہے۔ لوگ جو ہے وہ کافی خوش ہیں، بڑے دنوں کے بعد جو ہے وہ جامعہ مسجد میں پریئرز کو الاؤ کیا گیا ہے۔ قدر کے موقع پہ آج جو ہے یہاں پہ ان پریئرز کو الاؤ کیا گیا ہے تو لوگ کافی خوش ہیں۔ لوگ یہاں پہ بڑی سنکھیا میں پہنچ رہے ہیں، جو آس پاس کے علاقوں کے لوگ ہیں وہ یہاں پہ پہنچ رہے ہیں، دور دراز علاقوں سے بھی جو ہے وہ لوگ یہاں پہ پہنچ رہے ہیں۔ لوگ کافی خوش ہیں اور اس سٹیپ کو انہوں نے جو ہے وہ ویلکم کیا ہے۔ لوگ جو ہے وہ انہوں نے انتظامیہ کا شکر ادا کیا ہے اور یہاں پہ لگاتار جو ہے وہ لوگ پہنچ رہے ہیں کیونکہ یہ مسجد، اگر ہم اس مسجد کی بات کریں، ایک تواریخی مسجد ہے اور لوگ جو ہے یہاں پہ آنا پسند کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ بڑی سنکھیا میں جو ہے وہ لوگ پہنچ رہے ہیں۔ 10:30 بجے جو ہے نماز تراویح یہاں پہ ادا کی جائے گی اور ابھی سے جو ہے یہاں پہ کافی بھیڑ جو ہے نمازوں کی دیکھنے کو مل رہی ہے اور اب دعا کر رہے ہیں کہ اب آنے والا سمے جو ہے وہ کشمیر کے لیے امن کا سمے رہے، امن لے کے آئیں اور ساتھ ہی ساتھ پورے کشمیر کے ساتھ ساتھ پورا ملک جو ہے وہ ترقی کرے۔ ایوب خان کے ساتھ وادی کشمیر میں شب قدر کے موقع پر مساجد اور خانقاہوں میں بڑے بڑے اجتماعات کا اہتمام ہوا۔ جناب صاحب سورا سری نگر میں بھی ایک بڑا اجتماع منعقد ہوا۔ یہاں کثیر تعداد میں لوگ جمع ہوئے تھے۔ علماء نے فلسفہ شب قدر اور عید پر روشنی ڈالی۔ عید کے موقع پر غریبوں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھنے کی تلقین کی گئی۔ امن و خوشحالی کے لیے بھی دعائیں کی گئی۔ شب قدر تھی اور پورے عالم اسلام میں اس کا اہتمام تھا اور ہر جگہ، ہر خانقاہ، ہر مسجد، ہر گلی کوچہ میں آج یہی صدا سننے کو مل رہی تھی کہ آج شب قدر ہے اور اس میں خاص دعائیں مانگی گئی۔ ان دعاؤں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں گریہزاری کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امن و امان سلامتی کے لیے دعائیں کی گئی۔ ہر خانقاہ، ہر مسجد میں امام صاحب یا مقرر حضرات جو تھے انہوں نے خاص طور پر دعائیں کی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس بابرکت مہینے میں جو ہمیں ایک عظیم رات ملی ہے اس میں گریہزاری کی، عبادتیں کی، نوافل پڑھے اور دیگر ذکر و اذکار کیے اور ساتھ ساتھ رکت انگیز دعائیں بھی کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ان دعاؤں کے صدقے ہمارے نیک مقاصد اور نیک حاجات ہمارے روا ہوں
اور تمام عالم اسلام کے لیے یہ عید اور یہ شب قدر باعث نجات، باعث مغفرت اور باعث رحمت بن کر آئے۔ اور اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا ہے کہ ہم مسلمانوں کو اپنے فضل و کرم اور حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اس عظیم برکت والی رات میں ہم سب کے گناہ معاف فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی اجر عظیم عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کو صحت و سلامتی عافیت عطا فرمائے اور بیماروں کو شفا، اور جو قرض دار ہے ان کے قرض کی ادائیگی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا کریم ہماری ہر جائز تمنا پوری فرما اور مولا کریم ہماری ہر نیک مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو صحت و سلامتی اور عافیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مسجد امام علی سنگرا سنکو میں تلاوت قرآن کا ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران سے فارغ حمید رحیمی اور دیگر علماء نے بھی شرکت کی۔ تلاوت قرآن مقابلے میں 50 سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی۔ مہمان کا استقبال گاؤں کے نمائندوں نے روایتی کھٹک کے ساتھ کیا۔ اس موقع پر ایک مختصر پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس دوران مہمان خصوصی نے خطاب کرتے ہوئے موجودہ دور میں قرآن پاک اور اسلامی تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ پروگرام کا اہتمام انجمن صاحب الزمان سنکو نے کیا تھا۔ ایک دعائیہ مجلس بھی منعقد ہوئی۔